يا نبي السلام عليك آقا 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت مکہ شریف میں دنیا پر تشریف لائے۔ ماجرا یہ تھا، حضرت آمنہ آپ کی ماں ہیں اور حضرت عبداللہ آپ کے ابو حضور ہیں۔ تو جب وہ نور پیٹ میں آیا، حضرت آمنہ کے شکم میں آیا میرے نبی کا نور، تو اس کے بعد باپ کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا تھا۔ میرے نبی ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں تو باپ کا کیا ہو گیا؟ بولو، انتقال ہو گیا۔ تو نبی کے دادا کون ہیں؟ ان کا نام ہے عبد المطلب۔ یہ خانہ کعبہ کے کیا تھے؟ بولو، متولی تھے۔ تو یہ دعائیں کرتے تھے اپنے انداز میں، جو بھی اس وقت کا انداز تھا دعائیں کرنے کا، وہ دعا کرتے تھے۔ میں اس کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ہم تو اپنے انداز میں بتائیں گے نا کہ میری بہو اکیلی رہ گئی ہے لیکن امید سے ہے بچے کی۔ دعا کرتے تھے اگر بہو کو بیٹا ہو جائے نا تو میرے عبداللہ کا چراغ روشن ہو جائے گا تاکہ نسل چل جائے۔ مگر کیا پتا تھا کہ عبداللہ کا ایسا بیٹا ہوگا کہ عبداللہ ہی کا چراغ روشن نہیں ہوگا، پوری دنیا کو روشن کر دے گا۔ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بلکہ چراغ کی بات کر رہا ہوں، چاند سورج ہی انہی کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں۔ جی، اب وہ دعائیں کرتے تھے، حضرت آمنہ کا بہت زیادہ خیال بھی کرتے تھے۔ سسر تھے نا، اور باقی سب بیٹے اپنے اپنے کام دھام میں۔ بھئی کسی کے یہاں ایسا معاملہ ہو جائے تو الگ ہوگا نا، سسر اسی کا خیال رکھے گا، اور بہو اتنی سیدھی اتنی نیک، ابا 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 بیچاری پیچھے پیچھے کرتے۔ حضرت آمنہ کو دیکھ کر کے کہتے تھے بیٹی بہو آمنہ۔ عبد المطلب کے بھی جملے بڑے پیارے تھے، کہتے تھے بیٹی بہو آمنہ، کوئی بھی تکلیف ہو اپنے ابا سے کہہ دینا۔ ابھی اور تھے بہت مالدار، بات والے بھی تھے عبد المطلب، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، مگر حضرت آمنہ کبھی کوئی شکایت نہیں کرتی تھی، کوئی فرمائش نہیں کرتی تھی، کوئی خواہش نہیں کرتی تھی۔ اللہ اللہ، حضرت آمنہ اپنا وقت گزارتی جا رہی ہے۔ اب میرے نبی کی پیدائش والی رات آ گئی۔ بے شک، اور بھی تاریخیں، مگر ایک تاریخ یہ بھی آئی ہے جو میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ جی، حضرت آمنہ کے پاس اس وقت اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ تیل منگا لے اور چراغ میں ڈال لے۔ اپنے سسر سے نہیں کہا۔ آمنہ کے یہاں رات میں اس دن چراغ بھی نہیں جل رہا تھا۔ کیوں؟ یہ سبب بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے اب چراغ کی ضرورت نہیں، اب نور آئے گا۔ آمنہ خود فرماتے ہیں خرج منی نورا، مجھ سے نور نکلا۔ رات میں لیٹی ہیں، صبح صادق کا وقت آتا ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں ایسا لگتا تھا چاند اور ستارے میرے آنگن میں جھک گئے۔ سبحان اللہ۔ اور جب پیدائش ہوئی فرماتی ہیں خرج منی نورا، مجھ سے نور نکلا۔ میں نے روڈ میں راستے میں جو اونٹ چل رہے تھے ان اونٹوں کی گردنیں اس کی روشنی میں دیکھ لی۔ واہ، زندہ باد۔ ادھر میرے آقا دنیا پہ تشریف لائے تو حضرت آمنہ نے نا نبی کو ایسے کر کے ڈھک دیا کپڑے سے۔ اب جب کپڑے سے ڈھکا تو اس کپڑے کے اندر سے روشنی نا چھنک چھنک کے پورے کمرے کو روشن بنائے ہوئی تھی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جیسے بلب کے سامنے کپڑا لگا دو لیکن پھر بھی روشنی آتی۔ جی، ادھر رات کا آخری حصہ، صبح صادق کا وقت، ادھر جو تھا ان کے دادا یعنی حضور کے دادا ہی ہوئے عبد المطلب خانہ کعبہ میں تھے۔ پتہ چلا کہ تمہاری بیٹی بہو کے یہاں بیٹا آیا ہے۔
اور یہ خوشی سے کود گئے کہ میرے عبداللہ کا چراغ روشن ہو گیا. دادا تھے نا دادا, عبداللہ کا چراغ روشن ہو گیا. عبد المطلب دوڑتے ہوئے آئے اور دروازے پہ کھڑے ہو گئے. اب پیار بھرے انداز میں کہہ رہے ہیں بیٹی بہو آمنہ. کہا جی ابا جان. کہا بیٹی میں نے خبر سنی ہے. کہا کیا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے میرے بیٹے عبداللہ کی نشانی ہوئی. کہا ابا جان خبر سچی ہے, بیٹا ہوا ہے. کہا بیٹی بہو آمنہ میرا دل بہت بے قرار ہے. میرا بیٹا میرے ہاتھوں میں سے چلا گیا, میں کم سے کم اس کی نشانی تو دیکھ لوں. میری اتنی زندگی اپنا دادا پوتا کو دیکھ رہا. کہا بیٹی بہو اگر اجازت تو میں اندر آ جاؤں. کپڑے سنبھال لیے گئے. میرے نبی کی ماں کہہ رہی ہے ابا جان آ جائیے. سبحان اللہ, بے شک. ارے یار خوش ہو, نبی کی پیدائش کا ذکر کر رہا ہوں. جی آ جائیے. اب جب آئے تو عبد المطلب کبھی ادھر دیکھے, کبھی ادھر, کبھی ادھر, کبھی ادھر, کبھی ادھر. یہ دیکھ رہے ہیں چراغ کہاں ہے, روشنی کہاں سے آ رہی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں کمرے میں اصل میں یہ لائٹ وائٹ کا زمانہ تو تھا ہی نہیں. یا تو ڈبی جلتی تھی یا چراغ, یا قبرستان جاتے تو لکڑی جلا کے رکھ لیا کرتے تاکہ دور تک اجالا ہو جائے. یہی طریقہ تھا روشنی کا. اب کبھی ادھر دیکھ رہا ہے, 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 مگر چراغ دکھائی نہیں دے رہا ہے. آمنہ دیکھ رہی ہے, عبد المطلب کیا دیکھ رہا ہے, مگر پوچھ نہیں رہے, بات بھی کر رہے, کبھی ادھر کبھی ادھر. ادھر میرے نبی پہ کپڑا ڈھکا ہوا تھا. نبی توڑے کے لئے کل بلائے اور پاؤں نکال دیا. جیسے ہی کپڑے سے انگوٹھا نکلا روشنی بڑھ گئی. فوراً انگوٹھے پہ نظر پڑ گئی. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب تو کہنے لگے بیٹی بہو آمنہ بچہ تو بڑا نورانی ہے. بچہ تو ارے یار آقا سے زیادہ کوئی نورانی ہوگا کیا؟ جی جی. میرے پاس تو جملے بھی نہیں ہیں بولنے کے لیے. جی سب چمک والے اجلو میں چمکا کیے. زندہ باد. ذرا پیار سے بولو نا. سبحان اللہ. سب چمک والے اجلو میں چمکا کیے, اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا. واہ واہ. اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اور مفتی صاحب ایک شعر اتنا پیارا ہے, خلق ہم اور آپ, جی خلق سے افضل اولیاء, اولیاء سے افضل تمام رسل. اب سنو, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. واہ واہ. زندہ باد, زندہ باد. دادا کہنے لگے بیٹی بہو آمنہ بچہ تو بڑا نورانی ہے, مجھے چہرہ دکھا دو. جی کیا کہنے لگے بیٹی